اب گلگت بلتستان کی جو ٹوریزم انڈسٹری ہے اس پہ بھی گرین ٹوریزم نامی کمپنی نے اس پہ مکمل قبضہ کیا ہوا ہے. کیا ہے پاکستان پانچواں صوبہ ہے یا انٹرنل اٹانومی کے ساتھ خود مختار گلگت بلتستان ہے یا ہم کشمیر کے ساتھ کوئی گلگت بلتستان کشمیر ایک سیمی اٹانومس ٹائپ کی کوئی اسٹیٹ ہے؟ جی دا پنچ کے ناظرین السلام علیکم. آج ہم دو بڑی جو ہے گلگت بلتستان کی سرکردہ جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دائیں طرف جو ہے گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین احسان ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور میرے بائیں جانب جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان یوتھ ونگ کے صدر اصغر شاہ صاحب ہیں کامریڈ. تو ان سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے جس میں گلگت بلتستان کا جو سٹیٹس ہے آئینی حیثیت اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. آگے گلگت بلتستان کے الیکشنز آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پھر جو عوامی مسائل ہیں گلگت بلتستان کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پاکستان اور گلگت بلتستان کا جو ایک رشتہ ہے اس حوالے سے بھی گپ شپ کریں گے. تو میں اپنے سوال جو ہے پہلے احسان ایڈوکیٹ صاحب سے ہی کروں گا. احسان ایڈوکیٹ صاحب ذرا گلگت بلتستان کے عوام کو اور خاص کر جو یوتھ ہے ان کو سمجھائیے گا کہ گلگت بلتستان کا کیا سٹیٹس ہے. یعنی پچھلے 78 سال سے ہم نہ ہماری اپنی کوئی خاص آئیڈینٹی ہے نہ ہم کشمیری خود کو کہلا سکتے ہیں نہ پوری طرح ہم پاکستان کے ساتھ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہلا سکتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان یعنی پچھلے 78 سالوں میں مختلف ہمیں آئینی وہ جو پیکیجز کی صورت میں آئینی چیزیں دیتا رہا ہے. کبھی کسی کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا, کبھی جو ہے جو گلگت بلتستان اسمبلی کے نام سے کوئی ایک آدھ پیکیج آیا, اسی طرح گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے نام سے. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ہم پاکستان کا کوئی پانچواں صوبہ بھی بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے, یا مکمل طور پر ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں یا آزادی حاصل کرنا ممکن ہے, ہماری اپنی کوئی آئیڈینٹی ہو سکتی ہے, یا ہم جو گریٹر کشمیر ہے اس نقشے میں فال کرتے ہیں. تو گلگت بلتستان کے عوام کو آپ نے شروع سے سمجھانا ہے, بتانا ہے کہ ہماری حیثیت, کرنٹ حیثیت کیا ہے اور مستقبل ہمارا کیا ہے. شکریہ ظفر صاحب, آپ نے ہماری عوامی ایکشن کمیٹی کا اور نقطہ نظر جو جی بی کے سیاسی ایشو کے حوالے سے بتانے کے لیے اب ہم نے جو ہے بتا رہے ہیں. تو بنیادی بات میں سمجھتا ہوں آپ کے سوالات کا جو پس منظر ہے جی بی کے سیاسی سوال کے حوالے سے, اس کو یا قومی سوال کہیں, سیاسی سوال کہیں, یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے کہ گلگت بلتستان جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ مہاراجہ کشمیر کے یہاں پہ مداخلت سے پہلے, قبضے سے پہلے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھی. اس سے پہلے بلور ریاست کی بھی بات ہے, اس سے پہلے ایک برشال اسٹیٹ کی بھی بات یہاں پہ رہی ہے. تو وہ پھر تاریخ کے مختلف ادوار میں وہ ختم ہو گئی وہ ریاستیں, اور پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں گلگت بلتستان میں وہ اس کی وجود میں آ گئی, ہر وادی میں, ہر علاقے میں. اس کو پہلی مرتبہ یہ انگریزوں کی آنے سے پہلے 1836 میں سکھوں نے لداخ پہ قبضہ کیا. پھر انہی سکھوں نے اور 1840 میں بلتستان پہ قبضہ کیا. اس میں بہت بڑی مزاحمت ہوئی بلتستان کے لوگوں کی طرف سے, بڑی قربانیاں دیے, لیکن چونکہ کیا تعداد میں کم تھے, اسلحہ نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہ سکھوں نے وہاں پہ قبضہ کیا. پھر 1842 میں وہ گلگت میں آ گئے, گلگت پہ قبضہ کیا, لیکن اس کو پھر یاسین کے راجہ گورمان نے ان کا ساتھ مقابلہ کیا
اور اس کو وہ آگے اس کی قبضے کو آگے بڑھانا نہیں دیا. اور پھر 1860-62 کے دوران جو ہے نا پھر انہوں نے راجہ گورمان کی وفات کے بعد اس کو یاسین تک قبضہ کیا انہوں نے, اور اپنا راجہ گورمان کے جو انتقام کے طور پر بہت بڑا قتل و غارت گری یاسین میں کیا. مڈوری قلعے کو فتح کرنے کے بعد, اور پھر 1891-92 میں آخری جو 2 ریاستیں رہ گئی تھیں ہنزا نگر, وہاں پھر انگریزوں کی مدد سے اسی مہاراجہ نے ان کو وہاں پہ بھی ان کو بھی فتح کیا. پھر پورے علاقے میں اپنے ماتحت اپنے وفادار راجاؤں کو بسایا. ہنزا نگر میں بھی, یاسین میں, پنیال میں, گلگت میں اور بلتستان کے مختلف وادیوں میں. تو اس طرح سے کہ صورتحال ہے کہ انگریزوں کی بظاہر نہیں تھی, لیکن پیچھے سے انگریز تھے, سامنے سے مہاراجہ کشمیر کے ماتحت جو ہے چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ان کے سامنے ان کے وفادار تھی مہاراجہ کشمیر کے. تو وہ پھر انگریزوں کے جو دوسری جنگ عظیم کے میں ان کو ایک بہت بڑا ان کو زوال آیا, برٹش امپیریلزم کمزور ہو گیا, تو اس کو سب کنٹیننٹ کو ہندوستان کو بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. اور لہٰذا انہوں نے پھر انڈیا میں بھی جناب ایک مذہبی بنیاد پہ تفریق ڈال کے 2 ریاستیں بنائیں, اور مہاراجہ کشمیر کے کو یہ جو پورا جو گلگت بلتستان تھا پلس کشمیر یہ اس کے حوالے کیا. تو مہاراجہ کشمیر کی جو یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو کشمیر کے براہ راست کے کنٹرول میں بھی نہیں تھا گلگت بلتستان, اور اس لحاظ سے یہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ وہ ایک تاریخی حقائق اس کے بالکل برعکس ہے. اسی کشمیر مہاراجہ کشمیر سے گلگت, غزر, دیامر, استور, یہ جو پورا ایریا جو ہنزا نگر جو ہے 60 سال کی لیز پر انگریزوں نے مہاراجہ کشمیر سے لیا تھا, اس کی اتھارٹی کی اس کو تسلیم کر کے. لیکن 1947 میں جب وہ چلا گیا تو پھر وہ لیز ایگریمنٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا, وہ وڈرا کر کے انہوں نے پورے علاقے کو دوبارہ مہاراجہ کشمیر کے کنٹرول میں دے دیا اگست 1947 میں, جولائی 1947 میں. تو اس طرح مہاراجہ کشمیر کی دوبارہ اتھارٹی قائم ہو گئی ہے. پھر اسی مہاراجہ کشمیر کی جو ہندوستان اور پاکستان سے وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا تھا, کیونکہ تقسیم ہند کے فارمولے میں بھی یہ تھا جو 2 قسم کے ہندوستان تھے, ایک برٹش انڈیا تھا, ایک دیسی انڈیا تھا جس میں مختلف راجے تھے, پرنسلی اسٹیٹس تھی, کوئی 550 سے زیادہ ریاستیں تھیں. ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ انڈیا سے الحاق کرے یا پاکستان سے الحاق کر لے یا انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر زندہ رہے. تو وہ باقی ریاستوں کے لیے چونکہ انڈیا کے اندر تھے ممکن نہیں تھا انڈیپینڈنٹ رہنا, اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا. جبکہ کشمیر جو ہے سائٹ پہ تھا, تو مہاراجہ کشمیر نے نہ انڈیا کے ساتھ نہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان نہیں کیا, بلکہ انڈیا پاکستان کے ساتھ ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ بھی کیا, اور انڈیا کے ساتھ بھی وہ کہ نیگوسیشن چل رہے تھے کوئی معاہدہ کرنے کی, اور لیکن وہ انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا. تو اس دوران پاکستان نے ہمیں تو کوئی اس کے پیچھے کوئی برٹش پالیسی لگتی ہے. پاکستان نے ٹرائبل ایریا سے جو نا قبائلی بھیجے فوج کے اس میں کمک کے ساتھ مدد کے ساتھ اور کشمیر پہ قبضہ کرنے کے لیے.
تو وہ شاید ان کو ایسا لگ رہا تھا جب کشمیر یہ انڈیپینڈنٹ رہے گا، مہاراجہ اعلان کرے گا تو ہمارا جو پاکستان کا جو خواب ہے کشمیر اس کا حصہ ہے تو نہیں ہوگا، تو انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے وہ فوج بھیجی. تو وہ تقریباً سری نگر کے قریب پہنچ گئے تھے. پھر مہاراجہ نے مدد کے لیے ہندوستان سے اپیل کی کہ جناب آپ ہمیں فوجی مدد دے دیں، پاکستان نے ادھر قتل و غارت گری کر رہا فوج ہے، وہاں کے قبائلی آ گئے ہیں، تو میری طاقت کم اتنی نہیں ہے. تو انڈیا کو موقع ملا، وہ بھی کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا جناب تو میرا اور آپ کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ کو مدد دے دوں، آپ پہلے الحاق کر لیں. تو مجبور کر کے الحاق پہ مجبور کیا. تو پھر مہاراجہ نے 3 سبجیکٹس جو ہے انڈیا کو دیے، دفاع، فارن افیئرس اور کرنسی کے دے کے ان کے ساتھ اسی شرح کے ساتھ الحاق کیا. الحاق انہوں نے پھر کشمیر پہ قبضہ کرنے نہیں دیا. یہ جو باؤنڈری لائن ہے، سیز فائر لائن ہے یا کنٹرول لائن بعد میں کہا گیا، تو اس پہ تک وہ ان کو دھکیل کے پیچھے وہ پھر انڈیا کشمیر وہ گیا اقوام متحدہ میں. وہاں پھر ایک تنازع کھڑا ہوا. پھر یونے میں اس کے ایک کمیشن بنا اس تنازع کے حل کے لیے، یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا پاکستان، UNCIP جسے آپ کہا جاتا ہے. تو اسے کمیشن میں نے پھر سیز فائر لائن کا فیصلہ کیا دونوں فوجوں کو. اور پھر 13 اگست 1948 کو پہلی قرارداد آتی ہے اس UNCIP میں، جس میں دونوں حکومتوں کو بالکل کی مرضی سے یہ طے ہوا کہ ریاست جموں کشمیر، جس میں یہ گلگت بلتستان بھی شامل تھا، اس میں رائے شماری کا فیصلہ کیا گیا کہ ریاست کا عوام جہاں چاہتے ہیں اور جس طرح کے چاہتے ہیں، ان کی مرضی ان کی ہے. تو اس پہ پھر ایک اس قرارداد میں عارضی طور پر یہ کہا گیا کہ اس سے رائے شماری ہونے تک یا اس کی پلیبسٹ ہونے تک جو ہے جو انڈیا کے قبضے میں ہے وہاں پہ انڈیا نے جو ہے نا انٹرنل اٹانومی دے گا. پاکستان کے قبضے میں جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے یہاں پہ بھی یہ ان کو انٹرنل اٹانومی دے گا، اور پاکستان کے پاس صرف لائن آف کنٹرول پہ فوج رکھنے کی اختیار ہوگا. اس وہ فوج بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ مقامی جو لوکل اتھارٹی ہوگی، مقامی حکومت ہوگی، اس کی کمانڈ کنٹرول ہوگی. تو یہ طے کر کے پاکستان یہاں پہ 2 لوکل اتھارٹیز کی بات کی، کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں. تو اس کو شروع دن سے پاکستان نے وائلیٹ کیا. کشمیر میں ایک کمزور قسم کی ایک لوکل اتھارٹی دے دیا، وہاں ان کا صدر بنایا اور ایک کابینہ بنایا، اور وہاں کے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا ٹرمینالوجی بھی دے دیا. گلگت بلتستان میں لوکل اتھارٹی کے نام پر انہوں نے یہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو یہاں پہ مسلط کیا. پولیٹیکل ایجنٹ کو یہاں کا لوکل اتھارٹی قرار دیا، اور اس کے ذریعے جو ہے نا پھر انہوں نے پھر FCR یہاں پہ مسلط کیا. وہاں پہ پہلے FCR نہیں تھا یہاں. FCR کنٹرول کرنے کے لیے وہ سمجھے چاہتے جناب یہ سرکش قبائل ہے تو ان کو قابو کرنے کے لیے FCR کی ضرورت ہے. کیونکہ FCR جو ہے انگریزوں کا قانون ہے، جو ٹرائبل خیبر پختونخوا کے ٹرائبل جو لوگ تھے، جو انگریزوں کے ساتھ بھی لڑتے رہے، بغاوتیں کرتے رہے برٹش امپیریلزم کے خلاف بھی، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے نام سے ایک قانون بنایا تھا، جس میں پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی، سیاسی سرگرمی پہ پابندی، ہر قسم کی سرگرمی پہ پابندی تھی. تو وہاں وہ ملکس ٹائپ کے جو تھے وہ ان کو سارا اختیار دیا تھا فیصلے کرنے کا، سزائیں دینے کا. تو پولیٹیکل ایجنٹس کے ماتے تو ملکس وغیرہ تھے ہر ایجنسی میں. تو اس طرح کا سسٹم یہاں پہ مسلط کیا.
تو وہ پھر 71 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 71 میں کہ اندر سے لوگ اس نالا تھے اس FCR سے اس کے خلاف ایک واقعے کی بنیاد پہ ایک رد عمل سامنے آیا اور ایک تحریک پھوٹ پڑی FCR کے خلاف. تو اس کے نتیجے میں یہاں پہلی مرتبہ پاکستان کی تو ہسٹری ہمیں نظر نہیں آتی, سب کنٹیننٹ میں بھی نظر نہیں آتی, جیل توڑ کے اپنے رہنماؤں کو آزاد کیا اور اس پوری ریٹ کو عوام نے چیلنج کیا. تو اس کو سے گھبرا کے پاکستان نے, چونکہ ابھی بنگال جو الگ ہوا تھا تو اس سے سبق لے کے انہوں نے یہاں پہ FCR کو ختم کیا. لیکن اس سیاسی قیادت کی کمزوری کے پاس کوئی پولیٹیکل پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جو تنظیم ملت ایک تنظیم بنی تھی, اس میں زیادہ تر وکلاء تھے ہمارے جوہر علی خان کی قیادت میں, شیر ولی صاحب, عیسیٰ صاحب, الطاف حسین صاحب اور اس طرح کے وکلاء اس میں تھے. تو وہ کے پاس کوئی سیاسی پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کی جو حکومت نے ایک اس کی ایک FCR کو ایک انتظامی شکل میں اس کو پھر وہی اتھارٹی اپنا قائم رکھا اور سول بیوروکریسی کو یہاں پہ مسلط کیا. تو نتیجتاً پھر یہ 1994 تک جو ہے نا وہ ایک کمزور قسم کی ایک نادرنیہ کونسل اور کے نام پہ چلتا رہا, جس میں صرف وہ ترقیاتی منصوبوں میں مشورے دے سکتے ہیں, تجویز دے سکتے ہیں. تو 94 میں بے نظیر نے پہلی مرتبہ کہ پارٹی بنیادوں پہ الیکشن کا اعلان کیا اور لیجسلیٹو کونسل نام دیا کہ میونسپل لاز کی حد تک وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا کہ پھر پارٹی بنیادوں پہ الیکشن کرایا. تو اس طرح کہ پھر 94 کے بعد پھر 2000 میں مشرف آئے گئے تو مشرف نے اس کو پھر اسمبلی کا درجہ دیا. اور پھر 2009 میں آصف زرداری پیپلز پارٹی حکومت نے دوبارہ اس کو GB اسمبلی کا نام دیا, پھر گلگت بلتستان کا نام دیا. پہلے نادرنیہ تھا, اس کو تبدیل کر کے GB اسمبلی اور GB کا نام دیا. تو اس میں پھر نام تو بدلتے رہے, لیکن اس میں آپ دیکھیں تو 47 اب تک FCR کے آرڈر سے لے کر اب تک آرڈرز ہی چل رہے ہیں. پہلے FCR کا آرڈر, پھر جناب لیگل فریم ورک کا آرڈر, اس کے بعد GB آرڈر, اور یہ پھر نا گڈ گورننس اور امپاورمنٹ آرڈر, ابھی پھر 2018 میں GB گورنمنٹ آرڈر. یہ آرڈرز سے نام بدلتے آگے, لیکن اس کا جو کردار ہے سسٹم کا یا وہاں پر رول کا وہ کلونیل رہا. سارے احکامات آرڈر جتنے بھی آگئے وہ اسلام آباد سے آ گئے, عوام کی مرضی منشا کے خلاف, ان کی مشورے کے بغیر. اور ابھی بھی جو 2009 کا جو پیپلز پارٹی جو کہہ رہے ہیں جناب ہم نے یہاں آئینی حقوق دیے, وہ آرڈر بھی اسلام آباد کا. پھر 2018 میں جو نواز شریف کی نون لیگ کی حکومت نے جو آرڈر دیا وہ بھی اسلام آباد کا مسلط کردہ آرڈر. ان میں پہلی مرتبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بھی زیادہ یہاں کے سیاسی اختیارات انہوں نے چھین لیے. پہلے کا IG اور چیف سیکرٹری باہر سے آتے تھے. 2009 میں پہلی مرتبہ فلڈ گیٹ کھولا, گریڈ 17 سے لے کر 21-22 تک جو گریڈ سے اس میں پرسنٹیج پاکستان کی بیوروکریسی کے ہے. 17 میں اس میں جناب 18%, پھر 18 میں گریڈ 18 میں جناب 25%, پھر 2000 گریڈ 20 میں جناب 50%, پھر گریڈ 21 میں جو یہاں کا چیف سیکرٹری ہوتا 65% ان کا کوٹا ہے. تو اس کے بعد پھر
جتنے بھی ابھی ڈپٹی کمشنر سے آپ دیکھیں کی پوسٹ جو سارا ادھر کا بیوروکریسی ہوتا. پھر انہوں نے ایک بڑا ظلم یہ بھی کیا کہ جناب ڈسٹرکوں کی تعداد بڑھایا. ڈسٹرکوں کی تعداد عوام کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بڑھایا بلکہ انتظامی کنٹرول کو مزید مضبوط کرنے کے لیے, بیوروکریسی کو طاقتور بنانے کے لیے. اور ڈسٹرکٹ میں جناب ڈی سیز کو مضبوط کیا, ایس پیز کو, پولیس انتظامیہ کو مضبوط کیا, لیکن وہاں پہ جو سول جو ادارے ہیں مثلا ہیلتھ کا ہے, ایجوکیشن کا ہے اور بیسک نیسیسٹیز کا, بجلی ہے, روزگار ہے, یہ نہیں کیا پرووائڈ. تو اس وجہ سے یہاں ان ڈسٹرکوں کے بڑھنے سے عوام کے مسائل کم نہیں ہوئے, بڑھ گئے. ترقیاتی بجٹ کم ہو گیا اور غیر ترقیاتی بجٹ بڑھ گیا. اور یہی نتیجہ ہے کہ جناب آج 2025 کا بجٹ دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کا, اس میں 93 بلین ارب غیر ترقیاتی بجٹ ہے. اور وہ انہی ڈسٹرکوں کی تعداد بڑھنے سے, افسرشاہی کی تعداد بڑھانے سے, سیکرٹریز کی تعداد بڑھانے سے اور یہ اس کا جو ہجوم جو ہے بیوروکریسی کا وہ اس میں اضافہ کرنے سے غیر ترقیاتی بجٹ بڑھ گیا. عوام کے مسائل پہلے سے بھی بدتر ہو گئے. اچھا, اب سوال پھر وہی کیا ہے, پاکستان 5واں صوبہ ہے یا انٹرنل اٹانومی کے ساتھ خود مختار گلگت بلتستان ہے, یا ہم کشمیر کے ساتھ کوئی گلگت بلتستان کشمیر ایک سیمی اٹانومس ٹائپ کی کوئی اسٹیٹ ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا مستقبل ہے, کیونکہ پاکستان 78 سال سے دیکھیں یہ جو ہے نا, اس سے آج کا جو گلوبل کیپٹلزم کا جو دور ہے, پوری دنیا میں کیپٹلزم اور کیپٹلسٹ کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, ملک کی کمپنیاں ہیں, اور IMF کا ایجنڈا ہے, ورلڈ بینک کا ایجنڈا ہے, جو ہمارے حکمران مجبور ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے. تو اس سے ایک جو گلوبلی ایک جو 2008 کے بعد ایک کرائسس ابھرا ہے گلوبل کیپٹلزم کو, اس کے بعد یہ ایگریسیولی چھوٹے ملکوں کی, پسماندہ ملکوں کے وسائل پہ قبضے کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز, جو اب ہم دیکھ رہے ہیں پورے گلگت بلتستان کے گاؤں تک وہ معدنیات کے سلسلے میں جناب زمینوں پہ اس پہ آپ کا ٹورزم پہ قبضے کے لیے ملٹی نیشنلز آ گئی ہیں. تو ایسے حالات میں اس گلوبل کیپٹلزم بھی ایک ہمارا ایک مسئلہ بن گیا ہے. اور ایسے میں ہم گلگت بلتستان میں جیسے کہ بہت سارے ہمارے دوست قوم پرست دوست یہ خواہش رکھتے ہیں, یہ ان کا نقطۂ نظر ہے کہ یہاں پہ ایک آزاد خود مختار ریاست ہو اور جس میں یہاں کی عوام اپنے خود مختاری حاصل کرے. بظاہر تو خوبصورت سا لفظ ہے, اٹریکٹیو ہے اور عام شاید مڈل کلاس کو اپیل بھی کرتا ہے, لیکن عملاً یہ ایک لحاظ سے ممکن اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس سے گلوبلائزیشن کے دور میں جبکہ آپ کی پوری ریاست, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کے حکمران طبقہ IMF اور ملٹی نیشنلز کے زیر اثر ہے, انہی کے ساتھ مل کے ہمارا لوٹ مار کر رہے ہیں بلوچستان میں, KPK میں, سندھ پنجاب کے اندر بھی, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں. تو ایسے میں ہمیں اگر جیسے کہ کچھ دوست کہہ بھی رہے ہیں کہ قوم پرست دوست کا ہمارا UNO کی مداخلت سے ہم یہ آزادی حاصل کریں گے یا کسی بڑی طاقت کی مدد سے ہم حاصل کریں گے, تو ایسا عملاً ممکن نظر نہیں آتا. کل فرض کرو کسی UNO کے پلیٹ فارم سے یا کسی بڑی طاقت امریکہ ہے یا چائنا ہے, اس کی مدد سے اگر آپ علیحدگی یا خود مختاری حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ آزادی پھر عوام کی آزادی نہیں ہوگی, عوام کی خود مختاری نہیں ہوگی. یہاں کا چھوٹا سا طبقہ ہے گلگت بلتستان کا, وہ پھر اسی عالمی طاقت کے سہارے پہ پوری گلگت بلتستان کا کنٹرول حاصل کرے گی, یہاں کے وسائل پہ وہی طاقت اپنے کنٹرول میں لے لے گی. تو عوام جو ہے وہ اسی طرح پسے رہیں گے, ان کی آزادی, خود مختاری, حق حکمرانی پھر وہی ایک
اسی طرح ایک قصہ کہانی بنے گی جس طرح کہ پاکستان کے انڈر میں چل رہا یا دیگر جو ملکوں میں یہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ جو ہے وہ اب کہ اس سے دوران جو نا 70s کے بعد خاص طور پر گلگت بلتستان میں بھی ایک طبقاتی نظام تیزی سے ابھرا ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ یہاں پہ بھی ایک طاقتور بن گیا کرپشن کے ذریعے, لوٹ مار کے ذریعے, ٹھیکوں کے ذریعے اور پاکستانی حکمران طبقے کے آشیرواد کے ذریعے ایک چھوٹا سا ایک طبقہ یہاں پہ بھی اور ابھرا ہے جو کہ امیری اور غریبی کا فرق بہت واضح ہو گیا. چھوٹا طبقہ بہت امیر ہو گیا ہے, باقی عوام میجارٹی 98-99% عوام جو ہے نا پسے ہوئے ہیں, مسائل زدہ ہو گئے ہیں, ان کے مشکلات میں, ان کی غربت میں, ان کی پسماندگی میں اضافہ ہو گیا. تو اس لحاظ سے ایک طبقاتی کشمکش بھی ایک ہے. ہم نے یہ تحریکوں میں دیکھا, عوامی ایکشن کمیٹی کے تحریک میں بھی دیکھا, غریبوں نے ہمارے ساتھ دیا, چھوٹے دکانداروں نے, چھوٹے غریب کسانوں نے, دیہاتوں کے, انہوں نے ساتھ دیا, اپر مڈل کلاس نے, یہاں کے کاروباری طبقے نے, بڑے ٹھیکیداروں نے, افسر شاہی نے ہماری مخالفت کی, ہمارے لیے مسائل پیدا کیے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں جناب اگر عوام کی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں, 99% کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو اس نظام کے, اس طبقاتی نظام کے غلامی کے شکار ہے, استحصال کے شکار ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں قومی آزادی کے ساتھ اس طبقاتی آزادی کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے کہ آزادی ملے, لیکن یہاں کے نچلے طبقے کو, محنت کش طبقہ ہے, نوجوان ہے اور غریب کسان ہے, شہری غربا ہے, یہ ان کو اقتدار ملے, ان کو اختیار ملے. یہ اس نظام کی جبر سے, اس نظام کے خاتمے کے ساتھ ممکن ہے. جو یہی مسئلہ ہم دیکھتے ہیں پشتونخوا میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے, پنجاب اور سندھ میں بھی ہے. ایک طبقاتی لڑائی ادھر بھی چل رہی ہے. تو اس سے نظام سے آزادی کے لیے جب تک ہم پاکستان کا, جو پنجاب کا, سندھ کا, KPK کا, بلوچستان کا, کشمیر کا جو محنت کش طبقہ ہے, جو وہاں کی تحریکیں ہیں, بلوچوں کی تحریکیں ہیں, پشتونوں کی ہے, کشمیریوں کی ہے, خود پنجاب اور سندھ میں بھی مزدوروں کی تحریکیں ابھر رہی ہے. تو ان تحریکوں کو اگر جوڑ کے اگر ہم ایک بڑی تحریک بنا دیں تو اس نظام سے بھی ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, ملٹی نیشنلز کی لوٹ مار سے بھی ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سے کیپٹل سسٹم کے کو ہم جٹ سے کھیٹ کے نہ صرف گلگت بلتستان کا جو عوام جو آزاد ہو سکتے ہیں, بلکہ پورے پاکستان کے عوام ایک اس جبر کے, اس لوٹ مار کے, اس لوٹ کسوٹ کے نظام سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. وہی حقیقی آزادی ہوگی. یہاں کے عوام کو ایک اپنا حق حکمرانی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ حق حکمرانی مل سکتی ہے اس نظام کے خاتمے کے ساتھ. اس نظام کی موجودگی میں یہاں کے جیسا کہ مختلف ادوار میں جو بھی پالیسیاں بنتی رہی حکمرانوں کی, اس کے نتیجے میں یہاں کا جو اپر کلاس ہے وہ مضبوط ہوا ہے, یہاں کا جو بالادست طبقہ ہے وہ مضبوط ہوا ہے. عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملا اس نظام سے. تو اس لیے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا, اس سے آزادی حاصل کرنا, یہ صرف گلگت بلتستان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے چھوٹے قوموں کا, محنت کش طبقے کا 99% جو کروڑوں عوام ہے, ان سب کا مستقبل اس نظام کے خاتمے سے جڑا ہوا ہے. ہاں پھر بھی ایک ابھی 78 سال ہو گئے, کوئی شناخت نہیں ہے, کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے, کوئی شناخت نہیں ہے. نہ 5واں صوبہ ہم پاکستان کا بن سکتے ہیں اس آئین میں, کیونکہ آرٹیکل 1 میں ہم فالو ہی نہیں کرتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے. آگے کیا ہے, مستقبل ہمارا کیا ہے گلگت بلتستان کا آئینی, اس میں ذرا آپ کانٹیکس میں بتائیے گا کہ ہم آئندہ 78 سال بھی اسی طرح جئیں گے, یعنی کوئی نہ کوئی ہماری شناخت بن جائے گی, چاہے وہ اٹانومس کوئی انٹرنل اٹانومی کی شکل میں, یا پاکستان کا 5واں صوبہ بن کے, یا کشمیر کے ساتھ مل کے. یہ 78 سال, آئندہ 78 سال میں گلگت بلتستان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کس شکل میں دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ایک بات ہے آپ کی بات کہ پہلی مرتبہ یہ 2024 کی جو ہماری موومنٹ
عوامی ایکشن کمیٹی کی چلی، اس میں اس سے پہلے اب آپ دیکھنا صوبے کی بات کر رہے تھے، کوئی آزاد کشمیر طرز کی بات کر رہے تھے، کچھ موجودہ جو ایڈمنسٹریٹو جو ارینجمنٹ ہے اس کو میں کچھ ریفارمز کی بات کر رہے تھے. 2-3 قسم کے نقطہ نظر تھے یہاں پہ. تو پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کی ہسٹری میں سب تنظیموں کو، سب سماجی سیاسی مذہبی تنظیموں کو جوڑ کر ہم نے ایک آئین ساز اسمبلی کی بات کی کہ اس کے جو کالونیل آرڈر ہے، جو گورننس آرڈر ہے، یہ جو چونکہ عوام کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اسلام آباد کے حکمرانوں نے ہم پر مسلط کیا ہوا، ہمیں اس کی بجائے یہ ہر یونو نے بھی یہ حق ہمیں دیا ہے، یہ یونو کا عالمی چارٹر بھی یہ ہمیں دیتا ہے، اور نہ بھی ہو تو یہ ہمارا گلگت بلتستان کا عوام کا یہ فنڈامنٹل، یہ بنیادی حق ہے جو اپنے گھر کے، اپنے علاقے کے، اپنے خطے کے معاملات خود چلائے، خود معاملات طے کرے، خود اپنی قسمت کا مسئلہ حل کرے، اپنے وسائل اپنے اوپر خود خرچ کرے. تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ حق یونو نے دیا ہے 13 اگست کے قرارداد میں، اس کے بعد سیکورٹی کونسل کے متعدد قراردادوں میں اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے. تو اس تناظر میں ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان کا جب تک کہ جو ہمارا مسئلہ کشمیر کے اس سے رائے شماری کا جو تنازع ہے، جو پاکستان انڈیا نہیں مان رہے، مختلف بہانے کر کے رائے شماری نہیں کرا رہے، تو اس کا حل ہونے تک ویسے آپ بات یہ کہ ہم مزید 78 سال تک گورنرز کے آرڈرز کے ذریعے چلیں گے. تو اس کے لیے ہم نے اسی یونو کے اس قرارداد کو ہم اس لیے سامنے رکھتے ہیں، اور یون چارٹر کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ حق دیتا ہے، جس کو پاکستان مانتا ہے، سگنیٹری ہے پاکستان، کہ ہمیں اپنے معاملات خود چلانے کا اختیار ہے. اور وہ اختیارات جو ہے صاحب ایک آئین کے تحت ہوتا ہے. وہ آئین جو ہے اسلام آباد بنا کے نہیں دے سکتا، حکمران بنا کے نہیں دے سکتی. یہ یہاں کے عوام کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ اپنے لیے ایک آئین بنائے. اور وہ آئینی حکومت ہی یہ جو وسائل پہ جو قبضے ہیں، اور وہ آئین جو ہے اس مسائل پہ قبضے، معدنیات پہ قبضے، ٹورزم پہ قبضہ، روزگار پہ قبضہ، بارڈر پہ قبضے، ان کو ایک آئین کے ذریعے ہم روک سکتے ہیں. اور ایک آئینی حکومت ایک آئینی اقدامات کے ذریعے، اور اس آئین میں وہ کلاسز وہ دفعے رکھ کے، آرٹیکلز رکھ کے، اس پاکستان کے جو رولنگ کلاس ہے یا ملٹی نیشنلز ہیں، ان کی یہاں پہ کاروبار پہ، تجارت پہ، روزگار پہ، معدنیات پہ جو قبضہ ہے اس کو روک سکتا ہے. تو یہ اسی تناظر میں ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی نے کہ گرین جرگے کی بات کی. گرین جرگہ کس کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ مل کے تمام ڈسٹرکوں کے لوگ، تمام علاقوں کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ مل کے ایک اپنے لیے ایک آئین کا ایک مسودہ تیار کرے، ڈیبیٹ کرے اس ایک گرین جرگے میں کر کے، ایک آئین بنا کے اس آئین کے تحت ہم اپنا کہ بااختیار آئین ساز اسمبلی یہاں کے لیے بنائے. وہ آئین ساز اسمبلی یہاں کے عوام کی حقیقی نمائندہ اسمبلی ہوگی، اور ان کی جو یہاں کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ اسمبلی ایک آئینی حکومت کے ذریعے یہاں کے وسائل اپنے ترقی پہ خرچ کر کے، پسماندگی ختم کرنے کے لیے خرچ کر کے، ایک خوشحال ترقی یافتہ ایک قوموں کی فہرست میں آ سکتے اور اپنے بنیادی ایشوز حل کر سکتے. تو یہ بھی ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے. تو بظاہر تو ایک خوشنما نعرہ ہے جناب ریاست جموں کشمیر کے لوگ، جس میں گلگت بلتستان بھی ہے، شماری کا حق ملے گا، اور 78 سال تک تو نہیں ملا، اور آگے کی بھی چانس نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، آگے بھی چانس نہیں ہے. تو کیا ہم اس انتظار میں اسی کالونیل سسٹم میں بیٹھے رہے کہ جناب رائے شماری کے بعد ہم آزادی ملے گی، رائے شماری نہیں ہوگی تو ہم اس طرح غلامی میں اس کالونیل آرڈرز کے تحت چلیں گے، ایک اسٹیبلشمنٹ کے جناب خواہشات کے مطابق چلیں گے، ان کے مفادات کے لیے ہم استعمال ہوتے رہے. یہ اس کا توڑ ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی نے 2024 میں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ ڈیمانڈ کیا، جس پہ
لاکھوں لوگوں نے ہمیں تسلیم کیا, اپریشیٹ کیا, اس کو مان لیا. اس پہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے, ہمارے جو اپوزٹ حلقے ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو وہ آئین ساز اسمبلی واحد حل ہے, عارضی حل ہے کہ جب تک کوئی نظام کی تبدیلی نہیں آتی ہے, اس نظام میں کلٹی نہیں ہوتی ہے, اس کیپٹل سسٹم میں, تو اس وقت تک ہم ایک آئین ساز اسمبلی کے ذریعے اپنے اندرونی معاملات, اپنے اندرونی وسائل دولت, اپنے ترقی پر ایک بااختیار آئینی حکومت کے ذریعے ہم اپنے مستقبل سنبھال سکتے ہیں. اسی پس منظر میں ہم نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے, جس کو کم و بیش گلگت بلتستان کی میں سمجھتا ہوں 90% پلس لوگوں نے اس کو آئین ساز اسمبلی کے اس ڈیمانڈ کو تسلیم کیا. اور سب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایجنڈا ہے اور جس کے جو معاشی جو سماجی ایجنڈا ہے اس میں بھی سب خطے کے عوام کے بنیادی ایشوز کو ہم نے اس میں نوٹ کیا ہے, اس پہ سب متفق ہے. یہی واحد حل ہے آئین ساز اسمبلی. تو آگے احسان صاحب یہ بتائیے کہ الیکشنز آ رہے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے, چاہے وہ شم الیکشنز ہوں, سو کالڈ ہوں, ریگڈ ہوں, وہ تو ہونے ہیں. نئی اسمبلی بھی آئے گی, نئے ممبرز بھی منتخب ہوں گے. تو آپ کا کیا پلان ہے؟ الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے, نہیں ہے؟ آپ گلگت بلتستان اسمبلی کے الیکشن لڑیں گے اگر لڑیں گے تو, یا جو وہاں کا لوکل بلدیاتی جو نظام آئے گا اس کے لیے کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے. اور لڑیں گے تو کہاں سے لڑیں گے یہ بھی بتائیے, کہ حمزہ سے لڑیں گے, گلگت سے لڑیں گے؟ بات ہے کہ ہمیں الیکشنوں کے خلاف تو نہیں ہے. سامنے الیکشن ہے ایک جمہوری پروسیس ہے, اس میں لوگ حصہ لیتے ہیں. جب تک کہ کوئی متبادل نظام ہمارے سامنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے متبادل نظام لانے کے لیے, آئین ساز اسمبلی کے مطالبہ آئین ساز اسمبلی لانے کے لیے, اس وقت تک کہ بالکل اس میں حصہ لینا چاہیے اس میں الیکشن میں. لیکن چونکہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی تنظیمی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشنز میں میجارٹی حاصل کر کے اور اس سے نظام میں کچھ بدلاؤ کے جناب کے امکانات پیدا کر سکے. تو اس لیے ہم نے طے یہ کیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی مجموعی طور پر ہم اس میں الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, جو اس پوزیشن میں نہیں ہے. البتہ جو پارٹیاں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کمپوننٹ پارٹیز ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑے, اپنے اپنے حلقوں میں لڑے. لیکن اس سے نظام کے اندر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کی جو ان کا جو الیکشن لاز ہے یا یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ریاستی اداروں کا جو عمل دخل جس حد تک ہے, اس میں ہمیں کوئی اس کمنگ الیکشن میں کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کے لیے ہم بلدیاتی سطح پہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں ہم آنے والے دور میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس عوامی ایکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کریں. گراس روٹ لیول پہ ہم بلدیاتی الیکشنوں میں ہم اپنے نوجوانوں کو ہر جگہ سے ہم کھڑے کریں گے, اور اسی الیکشن کے پروسیس میں ہم اپنی عوامی ایکشن کمیٹی کو گاؤں لیول پر ہم لے جائیں گے, کمیٹیاں بنائیں گے, گاؤں یونین کو تحصیل علاقہ وادی سطح پہ کر کے ہم ایک بہت بڑی ایک موومنٹ بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اس سے بلدیاتی جو نا الیکشن کے میں ایک عوام کے قریب جا کے تو واحد حل جو ہے نا وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, جس میں ہم ایک آئین ساز اسمبلی کی بات کرنا. ابھی تو کوئی بات یہ بھی چل رہی ہے کہ ایک نئے آرڈر کی بھی بات چل رہی ہے. لوگ چونکہ بڑا کنٹروورشل ہو گیا, یہ عام لوگوں میں بھی یہ اس سے بڑا مسترد کرتے ہیں. یہ جو ایگزسٹنگ جو آرڈر ہے اس پہ بھی کوئی چینج لانے کی بھی بات چل رہی ہے. کوئی عبوری جناب ٹرانزیشنل کوئی اس کی پاکستان کے ساتھ عبوری شکل میں شامل کر کے کوئی ایک آرٹیکل میں ترمیم کر کے کوئی NFC ایوارڈ دینے کی بھی بات چل رہی ہے. تو یہ سارا اس سے
عوامی تحریکوں کے ردعمل اس کے دباؤ کا نتیجہ ہے. وہ اس کے ذریعے جو عوام نے, لوگوں نے اور انٹرنیشنلی جو ایکسپوز ہوا پاکستان کا کردار گلگت بلتستان میں, جو استحصالی کردار ہے, وسائل پہ کنٹرول کا, لوٹ مار کا جو کردار ہے, تو آپ نے دیکھا جناب اس ہماری گرفتاریوں کے خلاف ہماری جو انٹرنیشنل جو ہماری ریولوشنری کمیونسٹ انٹرنیشنل ہے, جس کے ماتحت تقریباً 50-60 ملکوں میں ہماری تنظیم ہے, انہوں نے گلگت بلتستان کے اس ایشو کو پہلی مرتبہ دنیا کے جناب اس پہ ایجنڈے پہ لایا, میڈیا پہ لایا کہ پاکستان کی ریاست کس طرح گلگت بلتستان میں جبر کر رہی ہے, وہاں کے وسائل کے لوٹ مار کر رہی ہے, ملٹی نیشنلز کو وہاں لوٹ مار کا جناب موقع دے رہی ہے, اور اس کے لیے وہاں کے جابرانہ قانون, جابرانہ نظام مسلط کیا ہوا ہے, جمہوری آزادیاں بالکل نہیں ہیں. یہ ایشوز ایک انٹرنیشنلی کھڑے ہو گئے, تو اس کا بھی بڑا اثر تو ہوا ہے. اس کے نتیجے میں کوئی بات چل رہی ہے کچھ پھر کچھ کالونیل نظام کی ظاہری شکل کو تبدیل کرنے کی, تو وہ لیکن کالونیل نظام ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم اس لیے ہم کہتے ہیں جناب اس کا یہ کوئی بھی جو بھی ان کا ارینجمنٹ ہوگا, جو بھی ان کی جناب کاسمیٹک چینج کریں گے کالونیل آرڈر کا اندر, وہ عوام کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ان پہ تسلط کا, ان کے وسائل لوٹنے کا ایک نیا انداز ہو سکتا ہے. اس لیے ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے پاس یہ اسمبلی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ خود ایک ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. اسی اسمبلی کے ذریعے جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں اس اسمبلی کے ذریعے بنائے گئے ہیں. ہماری زمینوں پہ قبضے کا لینڈ ریفارم ایکٹ ہو, معدنیات پہ قبضے کے لیے جو مائنز منرلز جو ہے کنسیشن رولز ہو, فارسٹ ایکٹ ہو, لوکل باڈیز ایکٹ ہو, اور جتنے بھی قوانین افسر شاہی کے, وزیروں کے, وزراء اعلیٰ, گورنر کے جو نا مراد کے میں اضافے کے قوانین ہوں, یہ سب اسی اسمبلی نے بنائے ہیں. اور وہ صاحب ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پہ بنائے ہیں. وہ کوئی بھی قانون ان کی ڈکٹیشن پہ ہی بناتے ہیں, اور ان کی ایجنڈے کو یہی اسمبلی ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اس لیے ہم اس اسمبلی کو عوام کے مسئلے کا حل, جابرانہ استحصالی قوانین مسلط کرنے کا ایک آلہ قرار دیتی ہے. اس لیے ہم ایک آئین ساز اسمبلی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. آئین ساز اسمبلی کی لڑائی یا اس کو منوانے کا جو طریقہ ہے یا راستہ ہے وہ عوامی مزاحمت ہے. جتنے بھی گلگت بلتستان میں آج تک مسئلے عوام کے حل ہوئے ہیں وہ عوامی مزاحمت کے ذریعے ہوئے. عوام کے اندر یکجہتی کا مسئلہ ہو, پھر قوریت کے خاتمے کا مسئلہ ہو, اور گندم سبسڈی کا مسئلہ ہو, دیگر جو بھی عوامی ایشوز ابھی تک جو بھی تھوڑے بہت حل ہوئے وہ عوامی مزاحمت کے ذریعے ہوئے. تو آج بھی اس لیے عوام میں, نوجوانوں میں جو لوور کلاسز ہے وہ اب اس سے آہستہ یہ سمجھ رہے ہیں, یہ محسوس کر رہے ہیں, یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس جابرانہ اس کالونیل نظام کے اندر جو ہے حقوق حاصل کرنے کا یا اس جبر کے نظام کو توڑ کے ایک آئین ساز اسمبلی کے ذریعے اختیارات, حق حکمرانی, حق ملکیت اپنے ہاتھ میں لینے کا واحد طریقہ ایک آئین ساز اسمبلی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو اصغر صاحب, آپ نے تفصیل سے ان کی گفتگو سن لی ایڈوکیٹ صاحب کی, احسان ایڈوکیٹ صاحب کی. آپ کیا ویژولائز کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے بھی وہی سوال ہے کہ پچھلے 78 سال سے تو آپ نے دیکھ ہی لیا پاکستان کے ساتھ ہمارا آئینی کیا جھگڑا ہے, ہمارا اپنا جو آئینی اسٹیٹس ہے وہ بھی ان لمبو ہے, اور آگے بھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی مکمل, یا تو مکمل خود مختاری اس کو کہیں یا مکمل آزادی کہیں یا انٹرنل اٹانومی کہیں ایٹ لیسٹ, وہ بھی مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ کیا ویژولائز کرتے ہیں, آپ اس کو کس طرح سم اپ کریں گے؟ دیکھیے سر, جیسے کامریڈ نے بات کی کہ جو آزادی ہوتی ہے یا جو آئین ہوتا ہے وہ کوئی بنا کے نہیں دیتا, نہیں آزادی آپ کو کوئی پلیٹ پہ گفٹ کرتا ہے. گلگت بلتستان کے 78 سالہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹری, تو اس میں ایک کالونی رہی ہے گلگت بلتستان. تو کولونائزرز جو ہوتے ہیں وہ کالونی کو کس طرح ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, یہ یہی ہو رہا ہے. تو آئندہ بھی اسی طرح ہوگا, لیکن شکلیں بدلیں گے, چہرے بدلیں گے, آرڈرس نئے آئیں گے, آرٹیفیشل وہ کاسمیٹک سرجریز ہوں گی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ نوجوان جو نسل ہے جنزی جو آ رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بنگلہ دیش سری لنکا میں جو ہوا، یہ ہمارا فیوچر ہے آگے. جب نوجوانوں کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں، سرکاری ملازمت کا آپ کو پتہ ہے، پرائیویٹ انڈسٹری وہاں ہے نہیں، تو وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ بڑی مشکل سے ایک بارڈر جو سوس بارڈر لگتا تھا اس کے ذریعے تھوڑا بہت محنت کر کے کما رہے تھے. تو وہاں بڑی جو عسکری کمپنیاں ہیں NLC وغیرہ، ان لوگوں نے مکمل قبضہ کیا ہوا ہے. وہاں جو عام مزدور ہیں، جو چھوٹے تاجر ہیں، ان کا روزگار بند ہو گیا ہے. دوسرا راستہ تھا کیونکہ گلگت بلتستان کی جو جغرافی ہے، جو لوکیشن ہے، وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے ایک اٹریکشن تھی. اب گلگت بلتستان کی جو ٹوریزم انڈسٹری ہے اس پہ بھی گرین ٹوریزم نامی کمپنی نے اس پہ مکمل قبضہ کیا ہوا ہے. نوجوانوں کے پاس نہ روزگار ہے اس وقت، اور نوجوانوں کو زبردستی جو کانفلکٹس ہیں ریلیجیس یا مسلکی جو ڈویژنس ہیں ان کی طرف دھکیلنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے. بھرپور کوشش کرنے کے باوجود یہ ناکام ہو رہے ہیں. تو نوجوانوں کے پاس ابھی جو آگے وقت آ رہا ہے اس میں سوائے مزاحمت کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو مزاحمت سے ہم جب بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ پھر اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مزاحمت سے یہ لوگ کوئی ہتھیار اٹھا کے بس حملہ کر دیں گے. مزاحمت سے ہمارا مطلب ہے پرامن سیاسی مزاحمت، کہ لوگ جب بیدار ہو جائے، ایجوکیٹ ہو جائے، تو اس کے بعد لوگ کہے کہ ہمارا حق ہے یہ کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جو اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، وسائل و دولت سے مالا مال ہے ہم، لیکن اس کے باوجود بے روزگاری، ضلالت، غربت اور 20-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہم فیس کریں، تو یہ کیا ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے یا یہ کسی سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے، چند انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے انٹینشنلی یہ چیزیں ہو رہی ہے. تو آج کل ہماری نوجوان ماشاءاللہ سے پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں بڑی یونیورسٹی سے گریجویٹس PhDs کی ڈگری لے کے آ رہے ہیں. تو وہ پہلے تھوڑا بہت ان کو کیا جاتا تھا کہ ایک کسی کو نوکری دیا، کسی کو کچھ کیا. تو اب وہ سسٹم میں 2008 سے جو کیپٹلزم میں جو کرائسس ہے، اب 2026 میں یہ اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ یہ ایک دو بندوں کو بھی فیسلٹیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ چند مقصود لوگوں کو 1% ہے جو اپنے نوجوانوں میں اپنا ہی کوئی DC وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، نوجوانوں کو تھوڑا سا فنڈ دے کے، ٹھیکے شیکے چھوٹے دے کے ان کی مزاحمت کو انڈر گراؤنڈ رکھنا چاہ رہی ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں ایک انڈر گراؤنڈ سطح کے نیچے بہت بڑے دھماکے ہو رہے ہیں جو سطح پہ اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ پہ یہ دھماکے سطح سے اوپر بھی آئیں گے اور گلگت بلتستان کے عوام اپنے تقدیر کا، اپنے فیوچر کا جو فیصلہ ہے وہ سڑکوں پہ ہی کریں گے. اچھا، تو فیوچر کا فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے تو قبضہ چھڑانا بہت مشکل ہے کیونکہ اتنی بڑی آرمی ہے، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، انتظامیہ ہے. پھر آپ کے بارڈر پہ آپ دیکھیں، ایک طرف چائنا ہے، سامنے انڈیا ہے جس کو ویسے بھی ہم حریف سمجھتے ہیں. چائنا کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں. چلے یہ عوامی اگر مزاحمت بہت اوپر جاتی ہے، عوام سڑکوں پہ بھی آتے ہیں، ایک مزاحمت یعنی ریزسٹنس سامنے آتی ہے، تو اس کے بعد کیا ان کا مطالبہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا مطالبہ ہوگا؟ خود مختاری، آزادی یا پاکستان سے الحاق؟ کیا آپ ویژول کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سلوشن ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ علیحدگی کوئی حل نہیں ہے، علیحدگی کوئی حل نہیں ہے. ہم پاکستانی جو ورکنگ کلاس ہے، بلوچ محنت کش ہے، پشتون محنت کش ہے، پنجابی محنت کش ہے، سندھی محنت کش ہے، ان کو ہم اپنے اتحادی سمجھتے ہیں. اور جس طرح انڈیا کی بات کیا آپ نے، تو اس انڈیا کی بھی محنت کشوں سے، ورکنگ کلاس سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جو لڑائی ہے یہ رولنگ کلاس کی آپس کی لڑائی ہے. یہ ورکنگ کلاس کو زبردستی میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں. تو عوامی جو مزاحمت ہوگی، اگر کوئی سپر پاور، کوئی بڑی پاور اگر اس میں انوالو ہوتی ہے، تو ایز اے پروکسی، جیسے بلوچستان ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ایز اے پروکسی آگے فیوچر میں کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو عوامی جو مزاحمت ہونی چاہیے وہ خالصتاً عوامی ہونی چاہیے. جب خالصتاً عوامی مزاحمت ہوگی تو ہم اپنا ایک خطے بھر کے محنت کشوں کو جوڑ کے، ہمارا ایک نظریہ ہے پرمننٹ ریولوشن کا جو ہمارا نظریہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انقلاب آپ کہیں سے بھی، گلگت سے اگر ہم انقلاب کرتے ہیں تو وہ انقلاب گلگت تک محدود نہیں رہے گا، وہ بلکہ اگر گلگت میں انقلاب ہوتا ہے تو چائنا بھی اس سے ضرور متاثر ہوگا، افغانستان، انڈیا، جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ اس سے ضرور متاثر ہوں گی. تو انقلاب کا سفر جب تک ایک ورلڈ ریولوشن، انٹرنیشنل ایک ورلڈ ریولوشن کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو نظام کیونکہ فیل ہو چکا ہے. 2026 میں دنیا بھر کے کیپٹلسٹ جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ کے اس کا مسئلے کا حل نہیں نکال پا رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا 2026 کا جو دھماکےدار انٹری ہوا، وینزویلا میں جو ہوا، ایران میں جو ہو رہا ہے، باقی ممالک میں جو نوجوان سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، تو یہ اس نظام کی دین ہے. خانہ جنگی اور جنگوں کے علاوہ، غربت اور بھوک کے علاوہ اور اس نظام کے پاس عوام کو آفر کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور نظام کی تبدیلی عوام جب تک متحد ہو کے، جیسے ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہمارا ایک سٹرکچر ہے،
ग्रास रूट लेवल पे, गांव लेवल पे, यूनियन लेवल पे आवाम को मुत्तहिद करके आवाम अपने मसाइल, अपने वसाइल पे कब्ज़ा, हम हमारे पहाड़ है, वसाइल है, वो हमारा हक है, ये दुनिया का हर कानून बताता है। लेकिन ये जो गिलगित बल्तिस्तान की जो डमी कॉलोनियल असम्बली है, इसकी अगर हम किरदार देखें तो क्योंकि यूथ को अब असम्बली से एक्सपेक्टेशन नहीं रही है, क्योंकि जितनी हुकूमतें आई है, वहाँ हाफिज़ुर रहमान आया, मेहदी शाह आया, खालिद खुर्शीद आया, जितनी जमातें आई, उन सब का किरदार एक जैसा रहा है। वो आपस में लड़ते हैं इक़्तिदार के लिए और अपनी कमीशन के लिए। तो ये जो डमी असम्बली है, जितना पहले इसने कुछ किया, अब आप देखें कंपैरिजन करा ले, एक तरफ है अवामी एक्शन कमेटी, दूसरी तरफ है यहाँ की जीबी की डमी असम्बली। अवामी एक्शन जीबी की डमी असम्बली करती है गंदम सब्सिडी ख़त्म, तो अवामी एक्शन कमेटी ग्राउंड में, सड़कों में माइनस टेम्परेचर में धरनों के ज़रिए उसको वापस मनवाती है। जो गर्दन में सरिया था हुक्मरानों का वो निकालती है। तो अवाम ये देख रही है कि एक तरफ ये असम्बली का किरदार है, दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी का किरदार है, और असम्बली का जो किरदार है वो हमेशा से अवाम दुश्मन रहा है। तो अवामी एक्शन कमेटी ही गिलगित बल्तिस्तान के मजलूम अवाम की हकीकी आवाज़ है, ये अवाम अब समझ चुकी है। तो अवामी एक्शन कमेटी को तोड़ने के लिए, मजहबी मसलकी जो एक्सट्रीमिज़म है उसको फ़रोग देने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रियासती रिसोर्स यूज़ होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं ये इस वक्त। और ये कभी निगरान गवर्नमेंट के नाम पे कभी कोई और नया एक्ट लाएंगे, कोई ऑर्डर जो ऑर्डर है उसमें थोड़ा तरमीम करके ये चीज़ें करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो एक कॉलोनाइज़र है, गिलगित बल्तिस्तान एक कॉलोनी है। तो कॉलोनाइज़र जो होता है वो कॉलोनी को एक्सप्लॉइट करने के लिए आता है। जीबी की असम्बली का जो करैक्टर है वो गिलगित पाकिस्तानी हुक्मरान के कैपिटलिस्ट क्लास की दलाली करना, सहूलतकारी करने के अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा, अभी ये बताइए असगर शाह साहब कि गिलगित बल्तिस्तान में हम देखते हैं कि ये जो फ़िरक़ावारियत का नासूर है, ख़ास कर जो निसार अहमद साहब हैं हमारे मजहबी आलिम, उन पे हमला हुआ, उसके बाद से फिर से इसमें भड़काव मुझे नज़र आ रहा है। एक तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस फ़िरक़ावाराना जो एक हवा उठी है इसको कैसे ख़त्म करना है। दूसरा मैंने ये भी नोट किया है कि ख़ासकर जो दियामर पट्टी है उस तरफ से आप लोगों के लिए सपोर्ट थोड़ी सी कम है, इसकी क्या वजह है? और सबसे पहले आपने फ़िरक़ावारियत के हवाले से उस नासुर को कैसे ख़त्म करना है, क्या आपका प्लान है, क्या जहन में है, वो बताना है। और दियामर पट्टी से आप लोगों को सपोर्ट मुझे तो एटलीस्ट बहुत कम नज़र आ रही है, इसकी वजह भी ज़रा बताइए। सर देखिए, ये कॉलोनीज़ में यही होता है कि डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का जो फार्मूला था डिवाइड एंड रूल, वो अभी तक चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में अवाम जब मुत्तहिद होगी, जब अवाम ग्राउंड में आती है, तो हम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से बहुत दफ़ा काजी निसार साहब के पास भी गए, आगा राहत साहब के पास भी गए। तो क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आगा या काजी साहब डिसएग्री करें, क्योंकि अवामी बात कर रहे हैं। तो हमें मुँह खुल के कहा दोनों ने कि जब आप लोग रोड पे आते हो, शिया सुन्नी इस्माइलियों को जमा करके अपने हुकूक की बात करते हो, तो ये लोग हमारा गलत दबाते हैं आके, और ये कुछ कर नहीं जा रहे हैं। ये काजी निसार साहब पे हमला होने से कोई आई गेस 2.5-3 महीने पहले की बात है, हम उसके पास गए थे, तो उसने खुल के कहा कि आप लोग आवाम को मुत्तहिद करके जब आप ग्राउंड में आते हैं तो ये लोग आके हमारा गलत दबाते हैं। और फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में 1988 का जो हुआ था जो इंसिडेंट, उससे बड़ा कुछ करने जा रहे हैं ये लोग। और यही हुआ, काजी निसार पे हमला हुआ तो गिलगित में आग लगनी थी। जैसे आगाज़ियाब पे जब 2005 में हमला हुआ था तो गिलगित में आग लग गई थी। ये लोग यही चाह रहे थे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो शौरी लेवल है वो इतना बढ़ गया था कि रिजेक्ट किया इन लोगों को। काजी साहब पे हमला होने के बावजूद आग नहीं लगा गिलगित पे। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक शौरी लेवल है। और आपने जो दियामर रीजन की जो बात की, तो हुक्मरान जो तबका है वो मतलब बड़ा एक, आपको पता है, तेज़ होता है। तो ये इन लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान एक खुल के बात करनी चाहिए, एक सुन्नी स्टेट है। तो गिलगित बल्तिस्तान में अगर मुज़ाहिमती आवाज़ अहले तशय्युई या इस्माइली अगर निकालते भी हैं तो सुन्नियों को तुक नहीं बनता, सुन्नियों को सूट नहीं करता कि वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर ले। तो ये एक टूल वो यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, अवामी एक्शन कमेटी के हमारे वाइस चेयरमैन थे शहीद जावेद नंबरदार, तांगीर से जिनका ताल्लुक़ था, बड़ा तगड़ा और अवामी एक आवाज़ थी दियामर से, उसको शहीद किया गया एक झूठा, एक डिस्गस्टिंग एक इल्ज़ाम लगा के उसके ऊपर। तो ये बाई फोर्स एक पहली बात तो ये डिवाइड करके सेक्टेरियन उस पर कोशिश करे। दूसरी बात, बाई फोर्स डंडे के ज़रिए, एटीए के ज़रिए, अगर फिर भी बंदा ना माने तो उसको माशी कत्ल करते हैं। जावेद नंबरदार की मैंने मिसाल इसलिए दी कि उस बंदे को दियामर से इतनी तगड़ी आवाज़ थी, उसको हर तरह से उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई, शेड्यूल 4 में डाला गया, उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, उसकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर थी, उसकी तनख्वाह बंद कर दी गई। जब वो नहीं झुका तो उसको गोली से मारा गया। तो मुज़ाहिमत की जो आवाज़ें हैं, अब जावेद नंबरदार के कत्ल से ये नहीं हुआ कि दियामर से मुज़ाहिमत ख़त्म होगी, बल्कि जावेद नंबरदार 10
100 सैकड़ों जावेद नंबरदार और पैदा होंगे। नियर फ्यूचर में जो सेक्टेरियन जो इश्यूज़ है उसको टैकल करने का हमारे पास फार्मूला है, बिल्कुल है, वो है अवामी तहरीक। अवामी तहरीक जब भी उभरती है, यही गिलगित बल्तिस्तान था जब 2023-24 की तहरीक थी, तो दियामर से, गिजर से, स्कर्दू से, हुंजत से जब लोग आए, 1-1.5 लाख का इज्तिमा था। उधर किसी को नहीं पता था कि ये बंदा शीन है, यशकुन है, शिया है, सुन्नी है, इस्माइली है। गिलगित बल्तिस्तान के जितने इवन घर, जनवरी का महीना था, माइनस टेम्परेचर था, लोगों ने अपने घरों के, गिलगित सिटी के लोगों ने दरवाजे खोले, सुन्नियों ने, शियों ने, इस्माइलियों ने, सब ने वेलकम किया, उनको बिठाया, उनको अकोमोडेट किया, उनको खिलाया पिलाया, सारा कुछ। तो ये है हमारे समाज का हकीकी चेहरा। जब अवामी तहरीक उभरती है तो जो गलाजतें इंजेक्ट करती है रूलिंग क्लास ऊपर से कि आप सुन्नी हो, आप शिया हो, आप शिन हो, आप यशकुन हो, आप नगीर के हो, आप स्कर्दू के हो, तो अवाम उस गलाजतों को निकाल के रिजेक्ट करती है और अवाम असली हकीकी जो समाज का चेहरा है वो तहरीकों के दौरान नज़र आता है। तो और नियर फ्यूचर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े धमाके होने जा रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में तो अवाम ये जो मसले की जो कोशिश कर रही है रूलिंग क्लास, इसको बिल्कुल रद्द करेगी और एक हम क्योंकि अपने मुफादात देखेगी। शिया एक गरीब शिया, एक गरीब सुन्नी, गरीब इस्माइली के मुफादात से में यही मुफादात हमें एक वो बनाते हैं, इत्तेहादी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ये, एडवोकेट एहसान साहब ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से कम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो इलेक्शन है उसमें आप लोग नहीं जा रहे हैं, तो लेकिन साथ साथ इन्होंने ये बताया कि बल्दियाती जो इंतखाबात होंगे उसमें हिस्सा लेंगे। तो इसको आपने थोड़ा सा एलाबोरेट करना है, मुझे समझाइए, आम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को समझाइए कि इलेक्शन तो पाकिस्तान के अंडर हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंडर हो रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आप लोग जाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, ये क्या, इसकी क्या वजह है? देखिए सर, अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसमें हमने पहला डिमांड यही रखा था, एक आज़ाद बाइख्तियार आइंसास असम्बली का। तो क्योंकि ये जो असम्बली है ये एक कंट्रोल, एक डमी असम्बली है, तो इस असम्बली के इंतखाबात में अगर हम हिस्सा भी लेते हैं, अगर हमारी पोजीशन इनके स्ट्रॉन्ग भी होती, तब भी अगर हम हिस्सा लेते तो हम इस कॉलोनियल असम्बली को एक जवाब फराहम कर रहे होते। नवाज़ खान नाजी 3 दफ़ा उस असम्बली में गए, तो नवाज़ खान नाजी की जगह हम 2-3 और कॉम्परस या तरक्की पसंद लोगों को भेजते, लेकिन उससे असम्बली का किरदार चेंज नहीं होता, नहीं वो वहाँ क्योंकि अक़लियत में होते, अपोजिशन में होते, वो कुछ नहीं कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा शोर शराबा कर पाते। तो हमारा इलेक्शन में जी भी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा न लेने की पीछे वजह ये है कि हम इस असम्बली के किरदार को ही रिजेक्ट करते हैं। हम जब एक बाइख्तियार इंसास असम्बली होगी ज़रूर इसमें हम हिस्सा लेंगे। और जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात की बात है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम हो सकता था कि हम जी भी असम्बली के इलेक्शन में भी हिस्सा लेते, तो इसका मकसद ये नहीं होता है कि हम उस असम्बली में जाके अवाम के मसाइल हल करें। हम अवाम से झूठ नहीं बोलेंगे कि आप हमें वोट दे के असम्बली भेजोगे तो हम गिलगित बल्तिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहाएंगे, बल्कि हम इस असम्बली के जो किरदार है इसको एक्सपोज करना है अवाम के सामने। बल्दियाती इंतखाबात में हमारे जाने के पीछे रीज़न ये है कि हम क्योंकि अवाम के साथ जुड़ना चाहते हैं, यूनियन कौंसल में, वार्ड में अवाम के साथ हम यूथ जो नए चेहरे हैं, एनर्जेटिक यूथ लीडर्स हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो उभर रहे हैं, अगर ये हम यूनियन कौंसल के हम कुछ सीट्स जीत भी जाते हैं तो हमारे जो फ्यूचर के लिए जो तहरीक है अवामी एक्शन कमेटी के लिए, इसके लिए एक मददगार, एक अच्छा स्टेप होगा। तो हम इसलिए जाना चाहते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि बल्दियाती इंतखाबात में अगर हम जीत जाए मेजोरिटी से, या जी भी असम्बली में आप जीत जाए मेजोरिटी से और अपना CM भी लाए, नामनियाद जो CM है, तब भी इस असम्बली के और इस निज़ाम के लिमिट्स में रहते हुए हम मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में जाने का मकसद ये है कि हम आवाम के साथ अपना जो इनकलाबी, जो एक मुज़ाहिमती जो हमारा पैगाम है उसको आवाम तक पहुँचाए और हम आवाम में से देख के कोई रेडिकल, कोई स्ट्रॉन्ग मुज़ाहिमती यूथ जो लीडरशिप है उसको हम जमा कर सकें। ठीक है। तो दपंच के नाज़रीन, आपने दोनों जो है सरकर्दा जो रहनुमा है अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान की गुफ्तगू सुन ली। तो अगली नशस्त पे फिर मज़ीद सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वीडियो क्लिप लंबा हो रहा था तो इसको हमें इधर ही रोकना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम फिर नशस्त करेंगे तो दीगर जो सवालात हैं उन पे भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। तो अगली नशस्त तक खुदा हाफिज़।